بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 408 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے گزشتہ کی مثال اور امام شافعی پر ایک اعتراض۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَنَظِيرُ مَا وَرَدَ فی حادثتین ہوا قولہ مثل کفارۃ القتل وسائر الکفارات سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَنَظِيرُ مَا وَرَدَ فِي حَادِثَتَيْنِ هُوَ قَوْلُهُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ فَإِنَّ كَفَّارَةَ القتل حادثة ورد فيها المقيد وهو قوله وتحرير رقبة مؤمنة، وكفارة الظهار واليمين حادثة أخرى ورد فيها المطلق وهو قوله فتحرير رقبة۔ فالشافعي رحمه الله تعالى يقول إن قيد الإيمان مراد ها هنا أيضا۔ اور اس کی نظیر کہ وہ دونوں دو حادثوں میں وارد ہوں، مصنف کا یہ قول ہے جیسے کفارہ قتل اور دیگر تمام کفارات ہیں، اس لیے کہ کفارہ قتل ایک حادثہ ہے، اس میں مقید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فتحریر رقبۃ مؤمنہ وارد ہوا ہے، اور کفارہ ظہار اور یمین دوسرا حادثہ ہے جس میں مطلق یعنی باری تعالیٰ کا قول تحریر رقبہ وارد ہوا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایمان کی قید یہاں بھی مراد ہے، لأن قید الایمان زیادت وصف یجری مجرى الشرط فیوجب النفی عند عدمه فی المنصوص، فكأنه قال في كفارة القتل فتحرير رقبة إن كانت مؤمنة، ويفهم منه أنها إن لم تكن مؤمنة لا يجوز في كفارة القتل بناء على ما مضى من أصله أن الشرط والوصف كلاهما يوجب نفي الحكم عند عدمها۔ اور فرمایا کہ کیونکہ ایمان کی قید ایک وصف زائد ہے جو شرط کے قائم مقام ہوتا ہے، لہذا یہ وصف زائد اپنی عدم موجودگی میں منصوص کے اندر حکم کی نفی کو ثابت کرے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے کفارہ قتل میں فتحریر رقبۃ ان کانت مؤمنۃ فرمایا ہے، اور اس سے یہ مفہوم ہوا کہ اگر رقبہ مومنہ نہ ہو تو وہ کفارہ قتل میں جائز نہیں ہے، اس قاعدہ کی بنیاد پر جو گزر چکا کہ شرط و وصف دونوں اپنی عدم موجودگی میں حکم کی نفی کو ثابت کرتے ہیں۔ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْمَنْصُوصِ وَهُوَ عَدَمٌ شَرْعِيٌّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ سَائِرُ الْكَفَّارَاتِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ لِاشْتِرَاكِهَا فِي كَوْنِهَا كَفَّارَةً، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَفِي نَظِيرِهَا مِنَ الْكَفَّارَاتِ لِأَنَّهَا جنس واحد، وعند بعض اصحاب الشافعی يحمل علیہ لا بطریق القیاس وهو معروف۔ اور فرمایا کہ پس جب یہ منصوص میں ثابت ہو گیا حالانکہ وہ عدم شرعی ہے تو بطریق قیاس اس پر تمام کفارات محمول کیے جائیں گے، کیونکہ کفارہ ہونے میں سب مشترک ہیں، اور مصنف کے قول کے یہی معنی ہے، اور اس کی نظیر میں کفارات ہیں کیونکہ یہ سب ایک ہی جنس کے ہیں، اور بعض اصحاب شافعی کے نزدیک مطلق مقید پر محمول تو ہوتا ہے لیکن بطریق قیاس نہیں، حالانکہ وہ مشہور ہے۔ اور ثم اعترض على الشافعی انکم کما حملتم الیمین على القتل فی حق قید الایمان فینبغی ان تحملوا القتل على اليمين في حق الإطعام 10 مساکین وتثبتوا فيه الطعام أيضا۔ تو پھر امام شافعی پر اعتراض کیا گیا کہ تم نے قید ایمان کے حق میں جس طرح یمین کو قتل پر محمول کیا ہے، اسی طرح مناسب ہے کہ تم 10 مساکین کو کھانا کھلانے کے حق میں قتل کو یمین پر محمول کرو اور قتل میں بھی اطعام ثابت کرو۔ تو فرمایا کہ فأجاب المصنف عنه بقوله والطعام في اليمين لم يثبت في القتل لأن التفاوت ثابت باسم العالم وهو لا يجب إلا الوجود۔ تو فرمایا کہ مصنف علیہ رحمہ نے امام شافعی کی طرف سے اپنے اس قول سے جواب دیا ہے کہ طعام جو یمین میں ہے وہ قتل میں ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس میں عالم سے تفاوت ثابت ہے اور یہ نہیں واجب کرتا مگر وجود کو۔ اذ لفظ 10 مساکین اسم علم من اسماء العدد وهو لا يجب الا وجود الحکم،
عند وجوده ولا ينفي عند نفيه فإذا لم يوجب النفي في الأصل وهو كفارة اليمين فكيف يعدى إلى الفرع وهو كفارة القتل بخلاف الوصف فإنه يوجب النفي عند نفيه على أصله على ما مهدنا وإنما قيد الطعام باليمين لأن طعام الظهار فهو اطعام 60 مسكینا ثابت في القتل في روایت عن الشافعی على ما قیل. کیونکہ لفظ عشرۃ مساکین اسماء عدد کا ایک اسم علم ہے اور یہ اپنے وجود کے وقت صرف وجود حکم کو ثابت کرتا ہے اور اپنے عدم وجود کے وقت حکم کی نفی نہیں کرتا. پس جب اصل یعنی کفارہ یمین میں نفی کو واجب نہیں کیا تو فرع یعنی کفارہ قتل کی طرف اس کو متعدی کیسے کیا جا سکتا ہے برخلاف وصف کے، کیونکہ یہ اپنے عدم وجود کے وقت اصل کے مطابق نفی کو ثابت کرتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے. تو مصنف نے طعام کو یمین کے ساتھ اس لیے مقید کیا ہے کہ طعام زہار یعنی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا امام شافعی کی ایک روایت کے مطابق قتل میں ثابت ہے، چنانچہ بعض کا یہی قول ہے. جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ. آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں. شارح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مطلق اور مقید اگر دو حادثوں میں مذکور ہوں تو اس کی مثال کفارہ قتل اور دیگر کفارات ہیں، اس لیے کہ کفارہ قتل ایک حادثہ ہے اور واقعہ ہے، یہ ایک حادثہ ہے اور اس میں حکم مقید جو ہے وہ مذکور ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ. دیکھیے اس آیت میں رقبہ مؤمنہ کی قید ہے، یعنی رقبہ کے ساتھ مومنہ کی قید ہے، اور کفارہ زہار اور کفارہ یمین دوسرا حادثہ ہے، اس میں لفظ رقبہ مطلق مذکور ہے. چنانچہ کفارہ زہار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور کفارہ یمین میں فرمایا او تحریر رقبہ. اب امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایمان کی قید جو کفارہ قتل میں مذکور ہے وہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں بھی مراد ہوگی، یعنی کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں بھی رقبہ مومنہ کا آزاد کرنا ضروری ہوگا جیسے کہ کفارہ قتل میں رقبہ مومنہ کا آزاد کرنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفارہ قتل میں ایمان کی قید ایک وصف زائد ہے جو شرط کے قائم مقام ہوتا ہے. پس جس طرح شرط کے منتفی ہونے سے مشروط یعنی حکم منتفی ہو جاتا ہے، اسی طرح وصف کے منتفی ہونے سے حکم بھی منتفی ہو جائے گا. بس یہاں منصوص یعنی کفارہ قتل کی آیت میں بھی وصف ایمان کے منتفی ہونے سے کفارہ کا حکم منتفی ہو جائے گا. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فتحریر رقبۃ ان کانت مؤمنۃ، اور اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ رقبہ اگر مومنہ نہ ہو تو وہ کفارہ قتل میں جائز نہیں ہوگا. اور اس کی بنیاد امام شافعی کے بیان کردہ اسی قاعدے پر ہے کہ شرط اور وصف اگر منتفی ہو جائیں تو حکم منتفی ہو جاتا ہے. اشارے کہتے ہیں کہ جب شرط اور وصف کے منتفی ہونے سے حکم کا منتفی ہونا منصوص یعنی کفارہ قتل میں ثابت ہو گیا، حالانکہ یہ عدم شرعی ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا، تو وہ طریقی قیاس اس پر تمام کفارات کو محمول کیا جائے گا، یعنی مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. اور قیاس کی علت یہ ہے کہ تمام کفارات کفارہ ہونے میں شریک ہیں. مصنف کے قول وفی نظیرہا من الکفارات لأنہا من جنس واحد کی یہی معنی ہے. تو امام شافعی کے بعض اصحاب کے نزدیک مطلق مقید پر محمول تو ہوتا ہے لیکن قیاس کے طور پہ نہیں، حالانکہ وہ مشہور ہے. اور جو اعتراض امام شافعی پر ہوتا ہے تو وہ ثم اعترض علیہ علی الشافعی سے حضرت امام شافعی پر ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا گیا. اعتراض یہ ہے کہ قید ایمان کے حق میں جس طرح تم شوافی نے کفارہ یمین کو کفارہ قتل پر محمول کیا ہے اور کفارہ قتل کی طرح کفارہ یمین میں بھی رقبہ کے لیے مومنہ ہونے کی قید کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح 10 مساکین کو کھانا کھلانے کے حق میں کفارہ قتل کو کفارہ یمین پر محمول کرنا چاہیے تھا، اور یوں کہنا چاہیے تھا کہ جس طرح 10 مساکین کو کھانا کھلانا کفارہ یمین میں کافی ہے، اسی طرح کفارہ قتل میں بھی 10 مساکین کو کھانا کھلانا کافی ہے. یہ ہونا چاہیے تھا، حالانکہ کفارہ قتل میں 10 مساکین کو کھانا کھلانا آپ کے نزدیک بھی ناکافی ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف نے فرمایا کہ یمین میں جو طعام ہے وہ قتل میں ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کفارہ قتل اور کفارہ یمین کے درمیان اسم عالم کے ذریعے تفاوت ہوتا ہے، اور یہ اسم عالم صرف حکم کے وجود کو ثابت کرتا ہے. تو حاصل یہ کہ عشرۃ مساکین کا لفظ اسم عدد میں سے ایک اسم عالم ہے، اور یہ اسم عالم اپنے وجود کے وقت کفارہ یمین کو تو ثابت کرتا ہے لیکن اپنے وجود کی نفی کے وقت کفارہ یمین کی نفی نہیں کرتا. یعنی 10 مساکین کو کھانا کھلانے سے کفارہ یمین ادا ہو جاتا ہے، لیکن 10 مساکین کو کھانا کھلانے سے کفارہ
یمین کا منتفی ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حالف 10 مساکین کو کپڑا پہنا دے یا غلام آزاد کر دے، ان دونوں صورتوں میں طعام 10 مساکین کے منتفی ہونے کے باوجود کفارہ یمین منتفی نہیں ہوتا۔ پس جب اصل یعنی کفارہ یمین میں اطعام 10 مساکین کے منتفی ہونے سے حکم یعنی کفارہ یمین منتفی نہیں ہوا، تو اس کی فرع یعنی کفارہ قتل میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے نے منتفی، یہ جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے منتفی ہونے سے کفارہ قتل منتفی ہو جائے۔ اس کے برخلاف وصف مومنہ کہ وہ اپنی اصل کے مطابق اپنے وجود کے وقت وجود حکم کو ثابت کرتا ہے اور اپنے جو عدم وجود کے وقت حکم کی نفی کو واجب کرتا ہے، جیسا کہ تفسیر گزر چکی ہے۔ اب شارح فرماتے ہیں کہ مصنف نے طعام کو یمین کے ساتھ اس لیے مقید کر لیا ہے کہ طعام زہار یعنی جو زہار کا کھانا کھلانا ہے، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، امام شافعی کی ایک روایت کے مطابق قتل میں بھی ثابت ہے، جیسا کہ بعض کا یہی قول، اور جب ایسا ہے تو طعام زہار کو لے کر امام شافعی پر اعتراض کرنا پھر درست نہیں ہوگا۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات نے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ مصنف نے طعام کو یمین کے ساتھ کیوں مقید کیا، اس کی وجہ تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مطلق اور مقید اگر 2 حادثے میں مذکور ہوں تو اس کی مثال کیا ہوگی، وہ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔